اور اس آئین کی پامالی کے لیے ایک غیر آئینی ترامیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے جس سے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، آج آئین اور قانون کی پامالی اپنے عروج پہ ہے۔ آخری سہارا، امید اور آسرا وہ واحد فورم ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ لوگ انصاف کی توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اب یہ آخری اٹیک اس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس بنا کے اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کے پاس جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو 76 سال لگا کے ہم نے اس ملک کے آئین کو اور نظام انصاف کو درست سمت میں چلانے کی جو کوشش کی ہے، اب اس کے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسی کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اقدام ہوگا جس کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں۔ کھوسہ صاحب، ہائی کورٹ کے سامنے وکلا کو روکا ہوا ہے۔ یہ ایک میڈیا کی وساطت سے ہم بتانا چاہتے ہیں، اس فسطائیت حکومت کے اندر آج کالے کوٹ کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے روک لیا ہوا ہے۔ اس وقت لیجنڈ کے باہر بھی وکلا کو روکا ہے۔ تم خوف زدہ ہو، ہم تمہارا خوف توڑ دیں گے اور ہم انشاءاللہ یہ سارے بیریئرز کراس کریں گے۔ لطیف کوسہ صاحب، میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور علی شاہ صاحب، سینئر پیونی جج، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جناب منیب اختر صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت نہیں چلے گی یہاں پر، اور یہ جس انداز سے یہ تنقید کی گئی ہے ایک خط کے ذریعے سے، یہ اتنی غیر مناسب اور غیر مہذب ہے کہ ایک سینئر ترین جج کو اس طرح سے جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور سینئر پیونی جج کو بھی ہے۔ ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے خون دیا تھا، پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پاکستان کے ہر وکیل بلا تشخیص کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کالے کوٹ کا وجود جو ہے خطرے میں ہے۔ اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی ہے تو 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی نہیں مل سکتا، اور پھر کالے کوٹ کے وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سارے کالے کوٹ، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ خدا را آئیے اور پاکستان کو بچائیے، آئیے جمہوریت کو بچائیے، آئیے آئین کو بچائیے، کیونکہ آئین ہی ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے۔ خاکم بدہن اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر پاکستان بھی اللہ نہ کرے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم، پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے، اور عدلیہ کے ساتھ ہم تیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ علی بخاری صاحب جی ہمارے یہاں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ حقیقی ایم این اے۔ جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بڑی تفصیل سے کھوسہ صاحب نے بھی بات کر دی ہے جی، اور سلمان احمد راجہ صاحب بھی بات کریں گے، لیکن ایک بات تو بالکل یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا۔ قاضی صاحب کی جو فسطائیت ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں، اور ان کی جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عزت ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی ہے۔ تو اب کسی ایکسٹینشن کا کوئی بندہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں۔ سپرمیسی آف لا، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہے جی، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کالا کوٹ اپنی اور 25 کروڑ عوام کی لیگل جنگ ضرور لڑے گا انشاءاللہ۔ شاداب جعفری صاحب، آدھے منٹ کی بات کمپلیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، ملک میں اپنا عوامی حقوق کی بات کی، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ زرداری نے پیپلز پارٹی کو ویسے ختم کیا تھا، اور بلاول زرداری جو اس امینڈمنٹ کا چیمپئن بنا ہوا ہے وہ نظریاتی طور پہ بالکل زمین بوس کر دی ہے۔ بات رہی وکلا کی، دیکھیں وکلا نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے بات کی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہونے دیں ہم کسی بھی صورت میں۔ آخری چیز میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عدلیہ نے ہمیشہ کہا وی آر کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن، جس طرح وکلا کی ذمہ داری آج اس وقت عدلیہ کی خود کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس آئین کو تحفظ دینے کی۔ بہت شکریہ۔ میں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی اس اسٹیٹ پہ کوئی مشکل وقت آیا، جب بھی آئین کی بالادستی کو چھیڑا گیا، جب بھی آئینی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا، تو اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ کالا کوڈ نکلا ہے۔ انشاءاللہ وہ کالا اس غیر آئینی اقدام، جس طریقے سے فیڈرل کوڈ بنائی جا رہی ہے، دوسرا آئینی پیکج فارم 47 کی حکومت جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، وہ آ کے آئینی ترمیم کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کالا اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور آج یہ پہلا قطرہ ہے، یہ پوری تحریک چلنے جا رہی ہے پورے پاکستان میں، اور انشاءاللہ یہ جیت جو ہوگی 25 کروڑ عوام کی ہوگی، اور انشاءاللہ آئین پاکستان جیتے گا، ریاست جیتے گی۔ اب میری ریکویسٹ ہے، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ، ہمارے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اور اس ملک کے ایک آئین ساز گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پہ اپنی خاص جو آج کا منشور بھی ہے، آج کا جو مینڈیٹ بھی ہے، اور آج کی جو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بیٹا یہ مائک پکڑیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر پاکستانی سے آج اپیل کرتا ہوں، پاکستانہ اپیل کرتا ہوں کہ سمجھیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ معاملہ کوئی تحقیق قانون کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف وکلاء کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ سب کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میڈیا پر کیا قدغن ہے، ہم جانتے ہیں کیسے لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، ماؤں بہنوں بچوں کو مارا پیٹا گیا، یہ ملک جنگل بنتا جا رہا ہے۔ اور جو آئینی پیکج لایا گیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے تحت ایک سیاہ عدالت قائم کی جائے اور اس عدالت کے ذریعے ہر سیاہ کام کو ٹھیک کروایا جائے۔ اب ہمیں کھڑے ہونا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اور یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ نہ آئی ایل ایف کا معاملہ ہے صرف، نہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے صرف، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے۔ اگر اس ملک میں قانون نہیں ہوگا تو آپ میں کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، نہ ترقی ہوگی، نہ یہاں نوکریاں بنیں گی۔ تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سمجھیے، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، میں مزید بات بھی کروں گا انشاءاللہ، ڈیٹیلڈ وی لاگ اس آئینی پیکج کے حوالے سے بہت جلد میں پیش کروں گا، اور آپ اس کو سمجھ کر اپنی نسلوں کے لیے باہر نکلیے ہمارے ساتھ۔ ہم ایک عوامی تحریک شروع کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ پنڈی میں یہ تحریک کا آغاز ہوگا، اس کے بعد پورے ملک میں یہ تحریک پھیلے گی۔ یہ پاکستان کے بچاؤ کی تحریک ہے، یہ عدلیہ کے بچاؤ کی تحریک ہے، اس میں ساتھ دینا آپ کا فرض ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ بہت شکریہ۔ یہ معاملہ کوئی تحقیق قانون کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف وکلاء کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ سب کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میڈیا پر کیا قدغن ہے، ہم جانتے ہیں کیسے لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، ماؤں بہنوں بچوں کو مارا پیٹا گیا، یہ ملک جنگل بنتا جا رہا ہے۔ اور جو آئینی پیکج لایا گیا ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے تحت ایک سیاہ عدالت قائم کی جائے اور اس عدالت کے ذریعے ہر سیاہ کام کو ٹھیک کروایا جائے۔ اب ہمیں کھڑے ہونا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اور یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ نہ آئی ایل ایف کا معاملہ ہے صرف، نہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے صرف، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے۔ اگر اس ملک میں قانون نہیں ہوگا تو آپ میں کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، نہ ترقی ہوگی، نہ یہاں نوکریاں بنیں گی۔ تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سمجھیے، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی، میں مزید بات بھی کروں گا انشاءاللہ، ڈیٹیلڈ وی لاگ اس آئینی پیکج کے حوالے سے بہت جلد میں پیش کروں گا، اور آپ اس کو سمجھ کر اپنی نسلوں کے لیے باہر نکلیے ہمارے ساتھ۔ ہم ایک عوامی تحریک شروع کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ پنڈی میں یہ تحریک کا آغاز ہوگا، اس کے بعد پورے ملک میں یہ تحریک پھیلے گی۔ یہ پاکستان کے بچاؤ کی تحریک ہے، یہ عدلیہ کے بچاؤ کی تحریک ہے، اس میں ساتھ دینا آپ کا فرض ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔